خلافت کا معاملہ آیا، اب بڑے مزے کی بات آپ کو عرض کروں. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 28ویں جلد میں ایک رسالہ ہے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس میں میرے سیدی اعلیٰ صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے حوالہ سے. امام اسحاق بن رہوے کو پڑھ لیں، دارقطنی کو پڑھ لیں، ابن عساکر کو پڑھ لیں، الصواعق المحرقہ کو پڑھ لیں، تاریخ دمشق کو پڑھ لیں، سب کے جناب والا ریفرنسز اعلی حضرت نے بڑی تفصیل سے دیے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے. مولا علی کے خادم پوچھتا ہے اے علی، مصطفیٰ نے تو آپ کو خلیفہ بنایا تھا، یہ ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ مجھے مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا؟ تو پھر بتائیے ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا. اپنے خلیفہ کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے بنایا کہ مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا. کہا سنو، جب مصطفیٰ، میرے مولا علی فرماتے ہیں سنو، اچانک حادثاتی طور پہ مصطفیٰ دنیا سے نہیں گئے، شہید نہیں کیے گئے، اچانک موت نہیں آئی. میرے کریم نبی اس مرض وفات میں جناب والا کافی دن رہے. فرمایا کیا مؤذن اذان دیتا تھا؟ کہا حضور دیتا تھا. کہا میں پاس موجود ہوتا تھا؟ کہا ہوتے تھے. تو فرمایا یہ کیوں کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. فرمایا عائشہ الصدیقہ نے معاملہ پھیرنا چاہا، یا نبی اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، وہ آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم یہی ہے ابو بکر کو کھڑا کرو. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. فرمایا ظہر کی اذان ہوتی، مؤذن اذان دیتا، مصطفیٰ مجھے نہیں فرماتے تھے، حالانکہ میں پاس موجود ہوتا تھا. ابو بکر کو کہتے نماز پڑھو. عصر کا ٹائم ہوتا، مؤذن اذان دیتا، ابو بکر کو کہتے نماز پڑھو. فرمایا جب مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا تو ہم نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا. سبحان اللہ. اور سنو مولا علی کے الفاظ کیا ہے، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ فَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ. یہ میں مولا علی کو پڑھ رہا ہوں. کوئی مولائی بیٹھا ہے جو مولائیت کے نام پہ دھندے کرتا ہے؟ آؤ یہ سچے مولائی بیٹھے ہیں. سنو مولا علی کا عقیدہ، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ. مولا علی فرماتے ہیں سنو، میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا ہے. سبحان اللہ. وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے لیے لازم جانا ہے. سنو مولا علی تو وہ ہیں وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، وہ مولا علی کے مطیع نظر آتے ہیں، ان کی خلافت کے زیر سایہ چلتے ہیں، ان کی امامت کے زیر سایہ چلتے ہیں. علی تو وہ ہیں جو فرما رہے ہیں فَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، میں ابو بکر کی اطاعت کو لازم جانتا ہوں اپنے آپ پر. اور آج کا مولائی وہ ہے جو ابو بکر سے بغاوت اور سرکشی کیے ہوئے. مولا علی فرماتے میں نے خود عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا استخلف علینا، یا نبی اللہ ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجئے. میرے نبی نے فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ بلائی چاہے گا تو تمہارا والی خود بنا دے گا. قال علی، سبحان اللہ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے ہمارے ساتھ بلائی چاہی اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ مولا علی کو پڑھ رہا ہوں. مولا علی سے پوچھو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟